کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ منور بدایودی نے کہا تھا کہ اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، جنت نے اتارے تو بہت نور کے نقشے، تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی، اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی، محشر میں بھی اس شان سے جائے گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی۔ تھوڑا سا اس میں جو ایکو ہے بھائی اسے بند کر دیں، ایکو بند کر دیں، بہت اچھا مائک ہے اور بہت ہی پرانا تجربے کار میرے دوست ہیں۔ مولانا خورشید بھائی موجود ہیں، میرے دوست ہیں، آغاز جشن کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے، میرے بھائی کی نظامت بھی یہاں پر موجود ہے، اور حضور سرکار منور علی کے فیضان سے مالا مال اصغر رضا صاحب بریلی شریف کے تاجدار کی چوکھٹ پہ صبح شام گزارنے والے محترم بھائی تحسین رضا صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور مختوم گرامی علامہ برہان الدین شاہ صاحب قبلہ مصباحی، ان کا وجود نور بھی یہاں پر موجود ہے، محترم حافظ سلمان رضا صاحب موجود ہیں، خوبصورت نعتیں ہوں گی، منقبتیں ہوں گی، اور دیر تک یہ محفل چلے گی۔ بس تھوڑی سی گزارش ہے کہ بچوں سے تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں، آپ محفوظ ہو رہے ہیں، آپ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ کل جب یہ مجلس بات کے ناظرین اپنے گھروں میں دیکھیں گے اسکرین پر، تو اس میں چاند بھائی کے دوستوں کی مبارک قد و کاوش بھی دیکھیں گے، اور ان بچوں کی بیجا حرکتیں بھی دیکھیں گے، تو آپ کے شہر کی ادب نوازی پر فرق آ جائے گا، اور اس زمین سے بڑا گہرا تعلق ہے ادب کا۔ اس زمین کو مؤدب زمین کہا جاتا ہے، اس زمین کے جزیرے پر اپنے وقت کے عظیم الشان بزرگ سرکار مستان شاہ جیسی عظیم شخصیت موجود ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، نہ جانے کتنے باغ و بہار کی سی مالکانہ شخصیات کے مزارہ نور یہاں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے بھارت گنج کی جو امن ہے، جو شانتی اور سلامتی اور برکتیں انوار تجلیات ہیں، وہ بھی الحمدللہ صدیوں سے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ داتا غیبی شاہ وارسی رضی اللہ عنہ ان کی چوکھٹ ہے۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم اس چوکھٹ کے فیوز و برکات سے ہمارے قلب کو روشن فرمائے، آمین کہہ دیں۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، بیٹا زحمت نہ ہو تو یہیں پر بیٹھ جاؤ، اوپر اگر جگہ ہو تو بیٹھ جائیں، ورنہ نیچے بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ، تھوڑی سی گفتگو سماعت کریں۔ میں کسی بھی قسم کے ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کا عادی نہیں، بہت ہی نرم لہجے میں بات کرتا ہوں، اور صدام بھائی جانتے ہیں کہ بڑا تھکا ہوا انسان ہوں۔ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد 2 دن پہلے پرسوں یوں سمجھ لیں میں اپنے گھر حضور غوث پاک کی بارگاہ سے واپس آیا۔ بغداد شریف میں تھا سیدنا شیخ کی بارگاہ میں، اس کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کی، پھر واپس آیا۔ میرے سارے دوست وہیں تھے، میں حضور کی بارگاہ سے اجازت لے کے آ گیا۔ ایک عظیم ولی کامل کی بارگاہ میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ کا یہ عالم ہے کہ پروفیسر اقبال عظیم نام کے بڑے عظیم شان ایک شاعر گزرے ہیں، اور پہلے ان کی آنکھوں میں روشنی تھی، پھر اچانک کسی وجہ سے ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، اور انہیں حضور نے مدینے بلا لیا۔ جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو پھر مدینے سے بلاوا آیا، اللہ اکبر۔ اور جب مدینے جا رہے تھے تو راستے میں یہ نعت کہہ رہے تھے، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، میری آنکھیں نم ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ پھر کہتے ہیں کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں وہ راستے نادیدہ نادیدہ۔
میں نے حضور کا شہر دیکھا نہیں ہے، میں جا نہیں سکتا تھا، کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں وہ راستے پہ نادیدہ نادیدہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ اس آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے لیکن دل کی آنکھ کی روشنی باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ افسردہ، اور قدم لغزیدہ لغزیدہ، کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا، ورنہ آرام سے جانے دیں، بیٹھے بیٹھے سرکار غوث پاک کرم ایک دم خاموشی سے جانے دیں۔ بیٹا ہنگامہ نہ کرو، ٹھیک ہے بیٹا، ہنسنا کھیلنا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں اس مزاج کا ہوں نہیں تو میں بار بار نہیں کہوں گا تم لوگوں سے، ٹھیک ہے بیٹا؟ گھر ہی کے بچے ہیں لیکن گھر بھیج دیے جاؤ گے، تھوڑی دیر بیٹھو۔ کہتے ہیں کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ جیسے مدینے شریف پہنچے نا تو ایک شعر کہا، کہتے ہیں کہ مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، فضا پاکیزہ پاکیزہ، ہوا سنجیدہ سنجیدہ۔ مدینہ جا کے ہم سمجھے، یا رسول اللہ، مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، فضا پاکیزہ پاکیزہ، ہوا سنجیدہ سنجیدہ۔ بھارت گنج الہ آباد اور مرزا پور کے قریب بسا ہوا ایک مبارک قصبہ شہر ہے۔ میں اس زمین پہ ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ اور جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ پھر یہ شعر کہتے ہیں کہ مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ جیسے حضور کی بارگاہ میں پہنچنے والے تھے، ان کے ساتھی نے کہا پروفیسر اقبال عظیم صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے بس حضور کا دربار نظر آنے والا ہے۔ سنیں آپ کیا کہا، حضور کا دربار نظر آنے والا ہے۔ فرمایا چپ، مجھے نہ بتاؤ کہ حضور کا دربار نظر آنے والا ہے۔ اگر کوئی اہل دل ہوگا یہاں پر بیٹھا ہوا تو ضرور سبحان اللہ کہے گا۔ بولے چپ، تم مجھ سے بتاتے ہو، مجھ سے کہتے ہو کہ حضور کا دربار نظر آنا ہے۔ سنو، سکون قلب کی لہروں سے یہ محسوس ہوتا ہے، کیا بات ہے، کوئی ہے مائل لطف و کرم پوشیدہ پوشیدہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سکون قلب نعرہ کی، رسالت، سکون قلب کی لہروں سے یہ محسوس ہوتا ہے، واہ، کوئی ہے مائل لطف و کرم پوشیدہ پوشیدہ، کوئی ہے مائل لطف و کرم پوشیدہ پوشیدہ۔ بڑے ہنسی مذاق کرنے والے شاعر تھے، اور جب مدینہ شریف سے واپس آئے تو خاموش ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ وہ ہنسی مذاق، وہ ٹھٹھا بازیاں، وہ کیا ہوئی خوش کلامی؟ تو روک کے کہنے لگے کہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش کلامی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے وہ رنجیدہ رنجیدہ۔ کیا بات ہے، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، سکون قلب کی لہروں سے یہ محسوس ہوتا ہے، کوئی ہے مائل لطف و کرم پوشیدہ پوشیدہ۔ داتا سرکار کے چوکھٹ پہ بیٹھ کے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو، میری ماں بہنوں کو بھی، اور آپ سب کو، بچوں کو، بزرگوں کو، زندگی میں ایک مرتبہ حضور کے دربار کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، حضور کرم فرمائے تو کعبۃ المشرفہ کی بھی زیارت کا شرف حاصل ہو، حضور کا کرم ہو تو پھر سید الشہداء سرکار امیر حمزہ کی بارگاہ میں جائیں۔ انشاءاللہ بولے چلیں گے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ حضور کا دربار دیکھیں انشاءاللہ۔ جب حضور تاج الشریعہ سرکار حیات میں تھے تو وہاں کے سلفی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر آپ کو مکہ شریف سے گرفتار کر کے جدہ ایئرپورٹ پر لایا جا رہا تھا، تو آپ نے روتے ہوئے کہا مجھے مدینہ شریف دکھا دیجئے۔ تو وہاں کی پولیس نے کہا آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں ہے،
آپ کو واپس ہندوستان بھیج دیا جائے گا۔ تو حضور تاج الشریعہ سرکار کی آنکھ میں آنسو آئے، وہی آنسو مصرے بن گئے، تو نعت کے یہ شعر سننے کو ملے: قلب درد فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ واہ ساتھیو، کبھی جاؤ حضور کی بارگاہ میں تو پتہ چلے گا اللہ کے رسول کی چوکھٹ کی حرمتیں کس قدر نفاست پسندی کی انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہاں کی ہوائیں، وہاں کی پاکیزہ سنجیدہ مکین و مکانات کس قدر جاذب اور مقناطیسیت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک بارگاہ کے صدقے میں ہم سب کو حضور کی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ ہے تو لمبی آیت اور آپ نے بارہا اس پر گفتگو سماعت کی ہے، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوتی رہے گی۔ مصباحی صاحب تشریف فرما ہے اور بہت ہی آسان لہجے میں بات کرنے کی عادت ہے، ثقیل الفاظ و تراکیب سے پرہیز، گفتگو کرنے کی عادت ہے۔ بیٹھیں، بس گزارش ہے تھوڑی سی گفتگو سماعت کر لیں۔ آج حالات بڑے کشیدہ ہیں، پوری دنیا کے حالات دیگر گو ہیں، خود اس میں ہندوستان ہمارا شامل ہے، اور بے پناہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کرسچن ہو یا عیسائی ازم سے، یہودی ازم سے اس کا تعلق ہو، ہر شخص کی پیشانی پر پریشانی کی سلوٹیں نظر آتی ہیں۔ بالخصوص ہم اپنے ملک کے دیکھتے ہیں، غریبوں کو دیکھتے ہیں، مسافرت میں سفر کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ہاسپٹل کے مریضوں کو دیکھتے ہیں، غریبوں کی چھتوں کو دیکھتے ہیں، امیروں کی بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں، تو پریشانیاں جیسے ہر شخص کی شناخت اور پہچان بنی ہوئی ہے۔ مسلمان کہتا ہے ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہماری بیویاں، ہماری بہنیں درود پڑھتی ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ تو قرآن کی دوسرے پارے کی دوسرے صفحے کی آیت کریمہ کو پھر سے ریوائز کرتا ہوں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کہہ رہا ہے، اس میں کوئی اور شامل نہیں۔ عیسائیزم سائیڈ میں، یہودی ازم سائیڈ میں، بودھزم اس میں سائیڈ میں، اس میں سیکولرزم اس میں سائیڈ میں، اس میں شجر کو خدا کہنے والے شجر پرست وہ سائیڈ میں، پہاڑوں کو خدا کہنے والے جبل پرست وہ سائیڈ میں۔ اللہ کا قرآن آپ سے مخاطب ہے، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اے میرے بندوں، اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے، مومن بندوں سے، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ سمجھ گئے؟ میں نے بڑی آسان بات کی۔ بیٹا بیٹا بیٹو 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 تھوڑی سی بیٹھو، گفتگو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ میرے سر کے تاج ہیں۔ سنیں، اللہ آپ سے کہتا ہے، کسی غیر مسلم سے اللہ نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن کسی نان مسلم سے مخاطب نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس سے دوسرے پارے کی دوسرے صفحے پر آخری آیت مبارکہ کے قریب کہتا ہے: سن قرآن پڑھنے والے، قرآن کہتا ہے سن مجھے پڑھنے والے، تجھ سے اللہ کہتا ہے کہ اے میرے مومن بندے، مومنوں سے اللہ کہتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ آپ اب یہ مت کہنا کہ ان کی آزمائشیں کیوں نہیں ہو رہی، آپ یہ خیال دل سے نکال دینا جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ کیوں نہیں آزمائے جا رہے ہیں۔ دنیا کے 53 ممالک میں بنام مسلمان جہاں ہیں، ان کی لاشیں تڑپتی ہیں، ان کی بلڈنگیں زمین بوس ہوتی ہیں، ان کے محلات منہدم ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں غرق ہوتی ہیں، فلسطین تباہ ہو گیا، رم اللہ، غازہ، خان یونس، یہ تمام تر مبارک شہر اس وقت جو ہے بجھی ہوئی چراغ کی لو کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ پھر قرآن کی آیت، اللہ کہتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں۔ کیسے؟ آزمائش کا طریقہ بھی اللہ نے ظاہر فرما دیے۔ یہ نہیں ظاہر فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں روشنی کم کر کے، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ تمہیں ہم ایک وقت 2 کلومیٹر پیدل چلا کے آزمائیں گے، نہ، اللہ کہتا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ڈروں سے آزمائیں گے، خوف پیدا کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ پھر اللہ کہتا ہے وَالْجُوعِ، تمہیں بھوک سے آزمائیں گے۔ پھر کہتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان پیدا کر کے اے مومن بندو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کہتا ہے تمہارے فروٹس میں، میوہ جات میں، ثمر کو اگر اولاد کہہ دو تو اللہ کہ تمہاری اولادوں کو موت دے کے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے بشارتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ پھر سے ریورس کرتا ہوں، اللہ نے یہ کس سے کہا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے؟ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے کس سے کہا؟
اونچے بولے بھائی، مومنوں سے کہا اب اگر مومن ہو تو پھر آزمائے جاؤ گے، پریشان مت ہونا، اگر مومن ہو تو پھر آزمائے جاؤ گے، جب آزمائشوں کی سرحدوں سے آگے نکلو گے پھر یہ تسبیح لے کے بیٹھ جانا، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ واہ 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 واہ، ابھی آپ اگزام ہال میں ہیں، ابھی آپ امتحان گاہ میں ہیں، ابھی آزمائشیں چل رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، تبھی تو مرزا غالب نے کہا تھا کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ غالب اگر یہ کہتا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب جانا ہے تو اس میں سب ڈوب جا رہے ہیں، عاشق سب ہونے کا دعویٰ کرتے، نا نا نا، غالب نے کہا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، جو ڈوب کے پار ہو گیا وہ عاشق ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے۔ سرکار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے انہیں بہت مارا، آج بھی مکہ شریف کی وادیوں سے پوچھو کیا تمہارے دامن میں بلال کی چیخیں موجود ہیں تو مکہ کی پہاڑیوں کے قریب سے اڑتے ہوئے گرد و غبار کہیں گے بلال میری ہی پیٹھ پر سوار ہو کر کے اپنی پیٹھ کو وہ برقی فضاؤں کے حوالے کرتا، بجلیوں کی تیزی سے آغوش کے حوالے کرتا، لوگ اس کی زبانوں کو باہر کھینچتے تھے، لیکن جب زبانیں باہر آتی تو کہتے بلال محمد کا نام لینا بند کر دے، تو بلال یہ کہتے میں 1000 بار اگر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں مگر اپنے محمد کے نام کا ذکر اب میری زبانوں سے کبھی الگ نہیں ہوگا۔ وہ سوچتے تھے کہ آخر محمد کون سی ایسی گھٹی پلاتا ہے اپنے عاشقوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو پوچھا گیا بلال حبشی سے کیا بات ہے اتنا ظلم برداشت کرتے ہو مکے والوں کا، امیہ کا، لیکن تم محمد کا دامن نہیں چھوڑتے ہو؟ تو جناب بلال حبشی نے یہی ایک بات کہی جو اس قرآن کی آیت میں مسکرا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جب آپ بازار جا کے کوئی پتیلی کوئی برتن خریدتے ہو تو اسے ٹھونک بجا کے خریدتے ہو، مجھے بھی آزمایا جا رہا، کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ آزمائشوں کے دور سے نکلیں گے، آوازیں کم کر دیں، کوئی آوازیں بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو دقت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ سب کے دلوں میں محبتیں عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ آزمائش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولے بھائی، بولو بھائی، آزمائش ہوگی؟ آزمائش ہو، کبھی روٹیاں زیادہ دسترخوان پر نہ ہو تو کوئی پڑوس میں بھوکا ہو، وہ چاہے ہندو مذہب کا ہی ہو، اب اس وقت آزمائش کیا ہے؟ روٹیاں کم ہیں، آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتی، پڑوس میں غیر مسلم ہے وہ بھی بھوکا ہے، آپ اگر اسے دیکھیں تو خود بھوکے رہیں گے، تب اس وقت کی آزمائش کا رزلٹ کیا ہوگا؟ صوفیہ کہتے ہیں کھاتے وقت اپنے اس بھوکے پڑوسی کے لیے اللہ انتظام کر دے اس کے لیے روٹیوں کا، یہ دعا کر دو یہ اس کے پیٹ بھرنے جیسے ثوابات کا حقدار بنا دے گا۔ آپ دعا تو کر سکتے ہو کہ اگر میری پیاس بجھ رہی ہے تو اے میرے مولا سب کی پیاس بجھ جائے، اور روٹیاں زیادہ ہوں تو غریبوں کو دو۔ آئیے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں، بیٹھے سب لوگ محبت کے ساتھ، یہ درویشوں کی چوکھٹ ہے، یہ فقیروں کی بارگاہ ہے، اور یہ اللہ کے ولیوں کی آماج گاہ ہے۔ اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آزمائش کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے اپنا دل داتا غیبی شاہ کو دیا ہے تو پھر آزمائش میں ہے، اگر آپ نے اپنا دل وارث پاک کو دیا ہے تو آزمائش میں ہے، اگر آپ نے اپنا دل مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ رکھا تو آزمائش میں ہے۔ آپ آ گئے ایگزام ہال میں، اگر آپ نے اپنی آنکھوں میں بریلی کے گنبد کو بسایا ہے تو آزاد نہیں ہے، اب آپ ایگزام ہال میں آ گئے۔ کیسے؟ اگر دل دے دیا محبوب الہی کو تو نظامی ہونا آسان نہیں ہے، دل دے دیا غریب نواز کو تو چشتی بننا آسان نہیں ہے، دل دے دیا حضور غوث پاک کو تو قادری بننا آسان نہیں ہے۔ شاعر نے کہا تھا کھال کھچتی ہے کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے عشق کیا ہے، وہ آزمائشوں سے گزرے ہیں، تو ان کی کہانیاں کیسے بنتی ہیں؟ بہت ہی چپکے سے بات کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری گفتگو کو خاموشی سے سماعت کر لیں۔ کئی سالوں سے آ رہا ہوں، 30 سال ہو گئے ہوں گے مجھے مستان شاہ کی چوکھٹ پہ نظامت کرتے ہوئے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں جب کوئی کہتا ہے میرے یہاں آئیے 12 دن، کہتا ہوں لوگ میری گفتگو سن کے بور ہو جائیں گے اور جلسوں میں نہیں آئیں گے، مجھے اتنا نہ بلائیں، لیکن دوستوں کا دباؤ ہوتا ہے، میں سر کے بلاتا ہوں۔ دیکھیں عشق کسے کہتے ہیں؟ جو عشق آپ کو آزمائش گاہ سے نکال کے کامیابی کی سرحدوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ والے ان کی چوکھٹیں کیوں سلامت ہیں؟ ہمارے باپ دادا کی قبریں اجڑ گئیں،
جن لوگوں نے بھارت گنج کی بنیاد رکھی پیسے والے تھے، ان کی قبروں کی نشانیاں باقی نہیں ہیں، لیکن جس گلی سے گزرو گے کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا گنبد مسکراتا ہوا نظر آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اوریجنل اخلاص کے ساتھ اگزام ہال سے نکلے ہیں، اور پھر آج ان کے نام کے برکتوں سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسی آزمائشیں ہوتی تھی؟ ایک بات سنیں، اسی زمین ہندوستان پر ایک شہر ہے جسے دہلی کہتے ہیں۔ اس دہلی کے دامن میں ایک بزرگ ہیں، نام سن کے سبحان اللہ کہیے گا، ان کو دنیا محبوب الہی کہتی ہے۔ یا کوئی نہ کوئی ہے جو اشرفی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی برکاتی ہے، کوئی نوری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی صابری ہے، ہر شخص کسی نہ کسی زلف کا اسیر ہے۔ تو سرکار محبوب الہی کے بھی ایک محبتوں کے قیدی تھے جن کو دنیا امیر خسرو کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ آواز کمزور ہے، اونچی بولے، توجہ سنیں گے میری بات؟ نہیں سنیں گے تو یہ ہمارے صدام بھائی کا یہ مدنی نعت انفو چینل ہے، بہت بہت بڑا نیٹ ورک ہے بھائی، پوری دنیا میں لوگ اسے سنتے ہیں۔ لوگ سنیں گے، کہیں نہ کہیں میری اصلاح کریں گے اور پھر میرے ذاتیات پر کچھ کمنٹس کریں گے، میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ اللہ سب کے دلوں کو روشن فرمائے، آمین۔ بیٹھے بیٹا، بیٹھے بیٹھے، تھوڑا سا بھائی جان آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے بیٹھ جائیں۔ بیٹا خاموش رہنا، بیٹے بات نہ کرنا، یہ مجھے الجھن ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے ہر 10 منٹ کے بعد میں تم سے کہوں گا کہ تم خاموش رہو تو دقت ہو جائے گی۔ بیٹھے آپ، یہ زمین ہے بزرگوں کی، انہی بزرگوں میں ایک نام ہے محبوب الہی کا۔ محبوب الہی کے ایک نوکر ہے، خادم ہے، درباری شاعر ہے، جن کو دنیا امیر خسرو کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ذرا اونچی بولے، کیا کہتی ہے؟ امیر خسرو، جن کی مزار شریفہ سرکار محبوب الہی کے قدمین شریفین کے بغل میں سرکار ابراہیم ایرجی سلسلے قادریہ برکاتیہ رضویہ کے عظیم بزرگ مخدوم بہاؤالدین شاہ انصاری شتاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ کے طور پر موجود ہے۔ اپنے سے بڑے عظیم قادری برکاتی سلسلے کے بزرگ ہیں، ہمارے اور آپ کے اجداد میں ہوتے ہیں۔ وہ محبوب الہی کی چوکٹ ہے۔ ہم بھی مرید ہوئے تھے اور وہ بھی مرید ہوئے تھے۔ ہمارے مرید اور ان کے مرید ہونے میں فرق کیا تھا؟ وہ مرید ہوئے تو پیر کی مراد بن گئے، وہ جب مرید ہوئے تو پھر اپنی جان کو پیر کے حوالے کر دی۔ محبوب الہی سرکار سے وہ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دن محبوب الہی سرکار نے کیا کہا امیر خسرو سے، سنیں گے کیا کہا معلوم ہے؟ اے خسرو سن، میری لمبی زندگی کی دعا کیا کر، میری لمبی زندگی کی دعا کیا کر۔ بولے حضور آپ ہمیشہ سلامت رہیں ہزاروں سال، لیکن یہ بات مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں میری لمبی زندگی کی دعا کیا کر؟ جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ بولے گا۔ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری لمبی زندگی کی دعا کیا کر؟ تو سرکار محبوب الہی نے کہا تھا، اے خسرو تو مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تو میری لمبی زندگی کی اس لیے دعا کیا کر، جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو زندہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں گیا تو بھی نکل لے گا، تجھے میری جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ سمجھے خسرو؟ اگر میں دنیا سے گیا تو تو بھی زندہ نہیں رہے گا، میری جدائی میں، میرے فراق میں تو مر جائے گا۔ اللہ اکبر، تو ایسی محبتوں کی آزمائش میں ہے، تو سنبھل نہیں پائے گا۔ خسرو اپنے پیر کی محبت میں تھے، تبلیغ کے لیے بنگال گئے تھے اور محبوب الہی کی طبیعت علیل ہو گئی، رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مرید امیر خسرو کہاں ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ امیر خسرو وہ تو بنگال گئے ہوئے ہیں۔ فرمایا میری موت کا وقت قریب آنا چاہتا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ آپ نے رو کے فرمایا جب خسرو آئے تو خسرو کو میرا سلام بول دینا، اور خسرو کو مگر میری قبر کے پاس مت آنے دینا، خسرو کو میری قبر کے پاس مت آنے دینا۔ لوگوں نے کہا حضور کیوں؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ تو سرکار محبوب الہی نے فرمایا تھا بات یہ ہے، خسرو مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے، اگر میرے انتقال کے بعد میری قبر کے قریب آ کے وہ آنسو بہایا تو میں طلب کر کے اپنی قبر سے باہر آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میں باہر آ جاؤں گا، مجھ سے خسرو کی طلب دیکھی نہ جائے گی۔ اگر خسرو آئے تو اس کو میرا سلام بول لینا۔ خسرو بنگال میں تھے اور اس کے بعد انہیں بہت، جب واپسی کے سفر کو وہ کافی مسافت طے کر چکے تھے، انہیں خبر ملی کہ محبوب الہی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر،
دیوانہ وار پگڑیاں پتہ نہیں کہاں گر گئیں، کپڑے بوسیدہ ہو گئے، چپلیں غائب ہو گئیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے، ہونٹ پھٹ گئے، چہرہ گرد و غبار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ روتے روتے جب دہلی پہنچے تو اس وقت محبوب الہی کی جدائی میں سرکار امیر خسرو نے 600 سال پہلے یہ مصرے کہے تھے آپ کے لیے۔ یہ کسی دوہے اور ہندی گیت جیسے نظر آئیں گے، لیکن یہ مصرے سرکار امیر خسرو کے ہیں۔ دیوانہ وار روتے تھے اور کہتے تھے او گئے بالم ارے ارے ندیا کے پار، او گئے بالم ارے ارے ندیا کے پار۔ یہ مصرے کہتے رہے سرکار امیر خسرو، اور اپنے پیر کے شہر میں آئے تو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ خسرو تو نے کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ کہتے جب سے سنا ہوں کہ میرے پیر کا انتقال ہو گیا ہے، میری خوشیاں سب ختم ہو گئی ہیں، میں اپنے پیر کے روضے پہ جانا چاہتا ہوں۔ جیسے قریب پہنچے، مریدوں نے گھیرا بنا رکھا تھا، کہا اس آستانے پر سب جا سکتے ہیں، خسرو تم نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ محبوب الہی نے منع فرمایا۔ کہا خسرو کو میری قبر پہ مت آنے دینا، میری قبر کے قریب آ کے اگر وہ تڑپا تو میں اپنی قبر سے تڑپ کے باہر آ جاؤں گا۔ اتنا سنا تو بے ہوش ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو دور سے ہی اپنے پیر کی خانقاہ کی زمین کو چومتے تھے۔ سرکار امیر خسرو روتے رہتے تھے او گئے بالم ارے ارے ندیا کے پار، ارے ارے ندیا کے پار اتر گئے او بالم۔ یہ ان کے جملے ہیں 600 سال پہلے۔ اور پھر لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا۔ جب ان کی آنکھوں سے آنسو کم نہ ہوئے تو کسی نے کہا چاہتے کیا ہو؟ تو بولے میں اپنے پیر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے عشق جو آزمائشوں کی حد سے آپ کو آگے کرتا ہے۔ تو معلوم ہے کیا جواب آیا؟ بولے پیر کی مزار شریف پر ایک ہی شرط میں جا سکتے ہو، رونا نہیں، تڑپنا نہیں، چیخنا چلانا نہیں، خاموشی سے روضے شیخ میں حاضری دو سکو تو چلنے کی اجازت ہے۔ خسرو مان گئے، اور جب خاموشی سے اپنے پیر کی مزار شریفہ کے قریب پہنچے تو قدم لڑکھڑا رہے تھے، چپ چاپ بیٹھ گئے۔ جیسے ہی مزار شریفہ کو ہاتھ سے یوں دیکھ، ہاتھ رکھا نا چادر شریف پر، آنکھیں بند کی، دل اتنی روشن والا تھا کہ اندر کا منظر انہیں دکھائی دے گیا۔ اندر کیا دیکھا کہ میرے پیر ایک مبارک کفن شریف کو اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، میرے پیر کا چہرہ کھلا ہوا ہے، ان کی مبارک آنکھیں چمک رہی ہیں، ان کا رخسار چمک رہا ہے، ان کے ہونٹ چمک رہے ہیں، ان کی پیشانی چمک رہی ہے، کچھ مبارک بال میرے پیر کے چہرے پر سر مبارکہ سے آ کے یوں سایہ کیے ہوئے ہیں، آدھے سے کے قریب میں چہرے پر میرے پیر کی زلفیں یوں دراز ہیں۔ تو معلوم ہے 600 سال پہلے اپنے پیر کی قبر کے اندر کے اس چہرے کو دیکھ کر کے امیر خسرو نے ایک شعر کہا تھا، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس، چل خسرو گھر آپ نے پیا گئے بدیس۔ میرے پیر کے چہرے پر جو کالی زلفیں ہیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ شام ہو گئی ہے۔ اے خسرو، اس بات کا اشارہ دے رہی ہیں کالی زلفیں، اب تیری زندگی کی بھی شام ہو گئی ہے۔ یہ ان کی زندگی کا آخری شعر تھا، کہا اور اس کے بعد انتقال کر گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آزمائشیں عشق کے میدان میں ہوتی ہیں تو یہ شعر دلوں پر ایک پتھر کی وادی بن کر کے گرتا ہے، اور پھر آواز آتی ہے، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس، چل خسرو گر آنگنے آپ نے پیا گئے بدیس۔ سرکار امیر خسرو کے بارے میں محبوب الہی نے یہ کہا تھا، اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنے خسرو کو اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کے دنیا سے جاتا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب آزمائشوں کی حد سے کوئی نکل جاتا ہے پھر اسے اللہ اپنا مقرب ولی بناتا ہے۔ ہم تو پہلی ہی منزل پہ ڈر گئے۔ ہم کیسے؟ ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہمیں کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہماری دکانیں اتنی چلتی کیوں نہیں؟ ہم تو حضور پر درود پڑھتے ہیں، پھر ہمارے بچے کیوں اپاہج ہیں، کیوں کمزور ہیں، کیوں فوت ہو جاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے،
کبھی بھوک سے، کبھی مالوں میں خرابی پیدا کر کے، اور کبھی تمہارے اولادوں کی موت واقع ہو کر کے، کبھی تمہارے فروٹس پر، تمہارے میوہ جات، تمہاری بزنس میں، تمہاری اولادوں نسلوں میں قطع کر کے۔ اللہ کہتا ہے دعا کرو یہ جو آزمائشیں ہوں اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ اللہ ہم سب کو پہلے تو آزمائشوں سے، بڑی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اگر آزمائشیں ہماری مقدر، ہماری شناخت ہوں تو اللہ آزمائشوں سے ہمیں پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو۔ بہت پہلے 25-27 سال پہلے عمر قریشی گورکھپوری کے گھر میں ملنے کے لیے گیا۔ ہندوستان کا سب سے بڑا اناؤنسر تھا۔ اس نے میری ڈائری میں یہ 4 مصرے لکھے تھے اور کہا تھا کہ سرکار امیر خسرو کی شان میں بڑی مبارک شاعری کرتے تھے، وہ بڑی مبارک شاعری کرتے تھے۔ عمر قریشی گورکھپوری صاحب غزل کے مشاعرے کے، نعت کے مشاعرے کے بہت بڑے شاعر تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دلوں میں عشق رسول کی چنگاریاں جنم لیتی ہیں تو آزمائشیں شروع ہوتی ہیں، اور جب آزمائشیں آگے بڑھتی ہیں، انسان کامیاب ہوتے ہوئے آگے نکلتا ہے، تو پھر اللہ اسے اپنی ولایت خاص سے ایک مبارک تمغہ عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ 200 سال پہلے انتقال کرتا ہے، 400 سال پہلے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی قبروں کی نشانیاں باقی رہتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس میدان کے شہسوار بننا چاہتے ہو تو آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ایک ذات کو کیا ارشاد فرمایا تھا، جن کی قبر شریفہ کے قریب بیٹھ کر، یہ سید الشہداء ہے۔ سید الشہداء بہت بڑا ٹائٹل ہے، شہیدوں کا سردار کہا۔ آج یہ ٹائٹل اگر زمین عرضی پر کسی کے پاس ہے، زمین وقت پر کسی کے پاس ہے، تو حضور کے چچا سید الشہداء سرکار امیر حمزہ کے پاس ہے۔ ان بزرگوں نے کیسی آزمائشوں سے دن گزارے تھے۔ میں ان کی ایک تو بات میرے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، میں روزانہ رات پہ ان کی مزار شریفہ پہ جاتا تھا اور اپنے امام کا یہ شعر پڑھتا تھا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ جب میں نے قرآن کی آیت وہاں پر پڑھی، اللہ کہتا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تو خدا کی قسم میرا کلیجہ باہر آ گیا۔ اتنی سخت آزمائش حضور کے چچا سرکار امیر حمزہ کی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف گیس سلنڈر ملنا مشکل ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، ہماری بیویوں کے دوپٹے بھیگتے جا رہے ہیں، ہماری پریشانیاں روڈ پر آ گئیں، اب کیا ہوگا؟ آئیے ذرا دیکھیں حضور کے گھر والوں پر کیسی آزمائش آئی۔ نہ کوئی نعرہ لگائے اور نہ کوئی چیخ پکار کرے، نہ کوئی ہنگامہ کرے۔ آپ جیسے یہاں پر بیٹھے ہیں، میری دعا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور کے شہر میں بیٹھ کے حضور کی باتیں کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولے۔ سنیں، یہ حضور کے چچا ہیں، اللہ کے رسول کے چچا ہیں، کا نام ابی لہب بھی تھا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کتنی بڑی آزمائش بنا حضور کے لیے، ٹھیک؟ لیکن یہ حضور کے چچا ہیں، پتلے دبلے تھے، بہت زیادہ بھاری بھرکم نہیں تھے۔ مکے میں ان کا بڑا دبدبا تھا، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ جب ابو جہل حضور کے مبارک سر انور پر اس نے پتھر سے مارا تھا، ہمارے لیے ایک کہانی ہے۔ پوچھو اللہ کی رحمتوں سے اگر اشارہ مل گیا ہوتا تو مکے میں قیامت آ جاتی۔ جس ذات کو پھولوں کی خوشبوؤں سے چوٹ لگے، اس کو ابو جہل نے پتھر سے مارا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور یہ ذات جس کے بدن کو لہو لہان ہوتے ہوئے مکے کی پہاڑیوں نے دیکھا، مکے کی وادیوں نے دیکھا، اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہے، آپ روتے ہوئے اپنے گھر پہ آئے اور اپنے مبارک کپڑے سے اپنے سر پر جہاں زخم تھا وہاں پر حضور نے پٹی باندھ رکھی تھی۔ گھر میں آئے تو گھر کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں، میں عمر شریف کے ڈرامے نہیں پیش کر رہا ہوں۔ دلوں میں آگ لگی ہوتی ہے تو کھیل کود نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے تو لطیفے نہیں سنائے جاتے۔ جب بہت زیادہ گناہوں کے بوجھ میں انسان دبا ہوا ہوتا ہے نا، تب اسے مزاحی گفتگو نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ میں آپ سے نارمل لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں آزمائش کسے کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ چوٹ لگی، ابو جہل نے حضور کو مارا تھا، اللہ کے رسول کا سر مبارکہ پھٹ گیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنے گھر آئے، گھر کی عورتیں حضور کے قریب آ گئیں۔ کیا ہوا سرکار آپ کو؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ابو جہل نے تکلیف پہنچائی ہے۔
تو گھر کے لوگوں نے کہا بد دعا کر دیں. میرے آقا فرماتے میں بد دعا کرنے نہیں آیا، میں رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں. میں بد دعا کرنے نہیں آیا، میں تو اللہ کی رحمت بن کر کے آیا ہوں. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. گھر کی عورتیں کہہ رہی تھی اے محمد بڑا ہی تیرے ساتھ ظلم ہوا. میرے آقا کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں نے کہا تھا میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، جو چاہے میرے ساتھ جو سلوک کرے. صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک غم کی ایک اندرونی آواز تھی، میرا کوئی اپنا نہیں ہے اللہ کے فضل اللہ کے علاوہ. پھر بھی اللہ مجھے صبر کی تعلیم دیتا ہے، شکر کی تعلیم دیتا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور کچھ دیر کے بعد اٹھے اور سیدھے کعبے کے آنگن میں طواف کرنے کی جگہ کو بولتے ہیں وہاں حضور تشریف لائے اور آ کر کے چپ چاپ اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے. سر پھٹا ہوا ہے، ہمیں بخار آتا ہے تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کھانسی آ گئی تو روزے چھوڑ دیں گے، تکلیف بڑھ گئی تو نیک کام کرنا بند کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول زخمی ہے اور کعبے کے آنگن میں حضور رو رہے ہیں. سجدے میں گئے، اللہ کے حضور ہیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جو حضور سے 2 یا 4 سال بڑے تھے، جن کو امیر حمزہ کہا جاتا ہے، شکار کے بڑے شوقین تھے، سیر و سیاحت کے بڑے شوقین تھے اور پہلوانی کے بڑے شوقین تھے اور تیر اندازی کے بڑے شوقین تھے، نشانہ باز بہت زیادہ تھے اور بڑے تمتراک کے ساتھ میں اپنے محلے میں جیسے داخل ہوئے نا تو خاندان کی 2 کنیزیں، 2 لڑکیاں، 2 نوکرانیاں آپس میں بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اسے دیکھو امیر حمزہ کو، اپنے قبیلے کا اتنا دبدبے والا انسان کتنے تمتراک کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے. اسے خبر نہیں کہ مکے کے سب سے اچھے آدمی کو آج ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے. اسے خبر نہیں کہ اس کے بھتیجے کو زخمی کیا گیا ہے. یہ جنگل کے جانوروں کا شکار کر کے آ رہا ہے، تف ہے اس کی طاقت پر. اتنا سنا تو سرکار امیر حمزہ سنبھل گئے. بولے کس کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ لڑکیوں نے کہا کہاں شکار کر کے آ رہے ہو؟ گھر کی عورتیں آ گئیں. بولے کیا بات ہے؟ بولے میں جنگل سے شکار کر کے آ رہا ہوں. گھر کی عورتوں نے کہا تجھ پر اور تیرے شکار پر لعنت ہو، تیرے بھتیجے محمد عربی کو ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے اور تو ڈینگے مار رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ کمان اپنے ہاتھ میں لی، حضور کے حیات کی کمان. ان کی تلواروں کے بارے میں روایتیں ہیں، موجود ہیں کہ ان کی تلوار اتنی وزنی ہوتی تھی کہ اسے بڑے بڑے پہلوان اٹھانا چاہتے تھے تو آسانی سے نہیں اٹھا پاتے تھے تو پتلے دبلے لیکن بڑے بہادر تھے. اس قدر جانباز قسم کے پہلوان تھے. سرکار امیر حمزہ فرماتے اعلیٰ حضرت ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غرہ نے سطوت پہ لاکھوں سلام. اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ آئے سیدھے کعبے کے آنگن کے قریب میں تو ابو جہل بیٹھا تھا، اس کے سارے حواری بیٹھے تھے، اس کے سارے ٹپوری قسم کے لوگ بیٹھے تھے اور سیدھے گئے سرکار امیر حمزہ اور ابو جہل سے کہا تو نے محمد تو کیوں مارا؟ تو ابو جہل نے کہا تمہارے بھتیجے نے میرے جھوٹے خداؤں کو برا کہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ امیر حمزہ کے ہاتھ میں جو کمان تھی وہ جس سے تیر چلایا کرتے ہیں اس سے زور سے مارا تو ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور اس نے معافی کا خواستگار ہوا اور وہ لڑھکتے ہوئے بھاگا، کہا امیر حمزہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. کیوں کہا؟ ابو جہل جانتا تھا کہ یہ ہیں تو بڑے پتلے دبلے لیکن ان کے اندر جوش اور قوت اور طاقت بہت ہے. عمر فاروق اعظم جب انٹری کیے تھے باب ارقم میں تو حضور کے صحابہ نے کہا تھا سرکار عمر ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے. اس وقت یہی امیر حمزہ نے فرمایا تھا آنے دیجئے، اگر نیت اچھی ہوگی تو بہت بہت شکریہ، اس کا استقبال کیا جائے گا، اور نیت اگر ڈیمیج ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. یہ اعلان کرنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہوگا. لیکن جیسے ابو جہل کو مارا اور وہ بھاگ گیا، اس کے ساتھی بھاگے تو جناب امیر حمزہ نے اپنی کمان کو اپنے گردن میں لگایا اور سیدھے حضور کی بارگاہ میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ کے قریب میں حتیم کے پاس وہ میزاب رحمت کے نیچے اور حجر اسود کے قریب میں ملتزم کی وادیوں کے قریب میں میرے آقا سجدے میں تھے. حضور کے سر مبارکہ سے نکلنے والا خون کعبے کے آنگن میں گر رہا تھا.
جیسے قریب پہنچے 3 مرتبے جناب امیر حمزہ نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، سجدے سے سر اٹھائیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، پھر فرمایا اٹھائیں بھتیجے اپنا سر، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور نے اپنا سر نہیں اٹھایا، پھر یہی جملہ کہا، حضور نے خاموشی اختیار کی۔ پھر آپ نے کہا جس رب کی تعظیم و تکریم میں آپ سجدے میں ہوں، اس رب کا واسطہ اپنا سر تو اٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی سر جیسے اوپر اٹھانا تو حضور نے اپنے چچا کو دیکھا، جناب امیر حمزہ حضور کے قریب بیٹھ گئے، بولے اے بھتیجے پریشان مت ہو، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، میں نے آپ کے دشمن کو مار دیا، میں نے آپ کے دشمن کو بھی زخمی کر دیا، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، اب کبھی وہ آپ کے قبیلے ہاشم پر اپنی آنکھ اٹھا کے نہیں بات کرے گا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے چچا، میں بدلے کی بھاونا سے خوش نہیں ہوتا، میں بدلہ لینے کی خبر سن کے خوش نہیں ہوتا۔ اس جملے کو سنیے گا، میں بدلہ لینے کی خبر سے خوش نہیں ہوتا۔ تو جناب امیر حمزہ نے فرمایا پھر کیسے خوش ہوتے ہو؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ کہا میں اس وقت خوش ہوں گا جب جس خدا کو میں خدا کہتا ہوں اسی کو تم بھی خدا کہنے لگو گے، جب تم بھی اللہ کے حضور جھک جاؤ گے تو میرے دل کو بڑی راحت ملے گی۔ اتنا کہنا تھا۔ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، آواز صحیح کرے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اب جب حضور کی غلامی میں آئے تو پوری زندگی حضور کو اپنا بھتیجا کہا۔ کیا کہا؟ اپنا بھتیجا کہا۔ لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا اس دن سے آخری سانس تک حضور کو اپنا آقا اور مولا کہا کرتے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آپ جس طریقے سنتے ہیں میرے مزاج کے لوگ ہیں، اس کی جو آواز کم کریں، ایکو بہت اچھا مائک یہیں رکھیں، کوئی سو رہا ہوگا کوئی جاگ رہا۔ سنیں سرکار امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا، آزمائشوں میں کیسے آئے، آزمائشوں میں کیسے آئے۔ بڑی مبارک گفتگو ہے یہ، مجھے بہت، میں ابھی انہی کی مزار شریفہ پہ رہ کے آیا، اس لیے میرے دماغ میں بسے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سن لیں۔ جب یہ جنگ احد کی وادی میں اسلام اور ابو جہلیوں کے درمیان جنگ ہوئی، مکے کے حضور کے دشمنوں کے درمیان جب جنگ ہوئی تو کیا ہوا؟ 70 حضور کے غلام شہید ہوئے تھے۔ کتنے؟ اونچی بولیں، آواز نہیں آئی۔ 70 حضور کے غلام شہید ہوئے تھے۔ اگر ابھی پتہ چل جائے کہ کارگل میں پڑوسی ملک نے حملہ کر دیا ہے تو ہماری پوری فوج، ہمارے ہند کی پوری فوج وہاں جا کے جم جائے گی۔ لیکن اگر گھروں میں آزاد کر دیا جائے کہ بھائی ایک گھر سے ایک آدمی کو فوجی بن کے کارگل جانا ہے، دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینا ہے، تو گھر کی ساری عورتیں اپنے اپنے شوہروں کا پیر پکڑ کے کھینچیں گی، تم اندر چلے آؤ، ابا کو جانے دو، تم اندر چلے آؤ، بڑے بھائی کو جانے دو، وہ بڑے ہیں پہلے وہ قربان ہو جائے، وطن کے نام پر قربان ہو جائیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن صاحبو آپ قربان جاؤ، ہم آزمائشوں سے گھبراتے ہیں، حضور کے عاشق آزمائشوں کے انگاروں میں کود جایا کرتے تھے۔ جملہ سننا، کوئی زور سے بولے بھی نہیں، سبحان اللہ، بس جیسے بیٹھے ہیں۔ یہی جنگ احد سے پہلے جنگ بدر ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ ابو جہل اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، قرآن کو مٹانا چاہتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں مٹانا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس وقت کے مسلمانوں کو مٹانا چاہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے گھروں کو کوئی آگ لگانا چاہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اسلام کو مٹانا چاہے، اگر کوئی قرآن کو مٹانا چاہے، اگر کوئی حضور کی محبت کو دل سے نکالنا چاہے، نا 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 نا، یہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک چاند اور سورج نکلتا ہے آمینہ کے لال کا ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ حسین کے نانا کی باتیں، آپ میں نہیں چاہتا کہ زور سے بولوں اور آپ زور سے سبحان اللہ کہیں۔ سمجھیں، ہم آزمائشوں سے بھاگ رہے، ہم آرام سے سونا چاہتے ہیں، آرام سے کھانا پینا چاہتے ہیں، اور یہ حضور کے سچے عاشق آزمائشوں کے انگاروں میں کودنا چاہتے تھے۔ کیسے؟ یہ احد شریف سے پہلے 1 سال پہلے ایک جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ حضور نے اعلان کروایا مدینے کے ہر گھر سے کہہ دو کہ جتنے بھی طاقتور قسم کے لوگ ہیں چلیں، اللہ کا دین آواز دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
اب ایک گھر میں جیسے آواز پہنچی، گھر میں دو لوگ تھے. کتنے بچے بولے؟ کتنے لے؟ دو لوگ تھے. ایک کا نام تھا سعد، سین عین دال، سعد، یہ بیٹے تھے. اور ان کے باپ کا نام تھا خیسما، خے یہ ثے میم ہا، خیسما. باپ کا نام کیا تھا؟ یاد رہے گی، اونچی بولیں. اور ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا سعد. کیا نام تھا؟ سعد. اب حضور کا فرمان پہنچا کہ ہر گھر سے ایک ذمہ دار آدمی باہر نکلے، چلے میرے ساتھ بدر کے میدان میں، دشمنوں نے للکار دیا ہے. جیسے نکلے نا، اگر دل کہے تو مسکرا کے سبحان اللہ بنا. باپ نے کہا میں جاؤں گا، بیٹے نے کہا میں جاؤں گا. ہائے ہائے، سمجھ گئے؟ باپ کہتا ہے میں جاؤں گا اور بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا. اس بنیاد پر ایسی میں لڑائی ہو گئی. اس بنیاد پر لڑائی ہوئی کہ بیٹا کہتا تھا میں جاؤں گا، باپ کہتا تھا میں جاؤں گا. وہاں کیا رسگلے بٹ رہے تھے؟ وہاں کیا پھولوں کی بارش ہو رہی تھی؟ وہاں گردنیں کٹ سکتی تھی، وہاں بازو کٹ سکتے تھے. دونوں کی جو ماں اور بیوی تھی نا، بیوہ ہو سکتی تھی. سمجھ رہے؟ پھر بھی باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے، تو میرا بیٹا ہے، تجھے میں نے محبت سے پالا ہے، میری ایک بات مان لے. تو بیٹا بولا کیا مان لوں؟ کہا تو گھر میں رہ، گھر سنبھال، مجھے حضور کے ساتھ جنگ میں جانے دے. تو بیٹا کہتا اے میرے باپ، آپ میرے باپ ہیں، میرے ہوتے ہوئے کیسے آپ کو میں شہادت کا جام پینے دوں؟ پہلے مجھے جنگ میں جانے دیں، دنیا سے جانے دیں، مجھے جانے دیں. اس بنیاد پر لڑائی ہوئی. کتاب میں لکھا ہوا ہے باپ بیٹے کی لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ محلے والوں کو آ کے فیصلہ کرنا پڑا. اور فیصلہ کیسا؟ آپ کہتے ہیں ہیل ٹاس، وہ قرآن اندازی، فال کھولا گیا. مثال کے طور پر دو پرچیاں لائی گئیں، ایک پرچی میں باپ کا نام لکھا گیا، ایک میں بیٹے کا نام لکھا گیا. مثال کے طور پر قرآن اندازی ہو رہی ہے. یہ کہا گیا کہ جس کی پرچی نکل آئے گی وہی بدر کے میدان میں حضور کے ساتھ جنگ لڑنے جائے گا. اگر دل کہے تو کوئی سبحان اللہ بولے. پرچی میں نام نکلا بیٹے کا. کس کا نکلا؟ اونچی. اور بیٹے کا نام کیا تھا؟ ماشاء اللہ سلامت رکھے. کیا نام تھا؟ سعد نام تھا. اور باپ کا نام خیسما. باپ کے نام کی پرچی نہیں نکلی، نام نکلی پرچی کس کے نام سے؟ بیٹے کے نام سے. جیسے بیٹے کا نام آیا، میں نے پھر کہا وہاں ولیمہ نہیں کھانا تھا، وہاں بارات نہیں جا رہی تھی، وہاں گردنیں کٹ سکتی تھیں، وہاں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے تھے، لیکن آزمائشوں میں کودنے کا جذبہ بھی آمینہ کے لال نے کیسے عطا کیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر سعد اور خیسما کی لڑائی تو بند ہو گئی. سعد اپنے گھر کے آنگن میں بلیوں اچھل رہے تھے، اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے اچھل رہے تھے، اچھل رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھل رہے تھے. اور باپ ایک کنارے پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا. باپ کس بنیاد پر رو رہا تھا؟ کہ مجھے میدان جنگ میں جانے کی مہلت کیوں نہیں مل رہی؟ تو معلوم ہے کیا کہا؟ خدا کی قسم بھولا نہیں آج تک، بڑا رویا ہوں کنارے جب بیٹھ کر کی جملہ. باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے سعد، میری ایک بات مان لے. کہا کیا؟ جو سمجھے گا وہ سبحان اللہ بولے گا. کہا اے میرے بیٹے پرچی بدل لے. کیا کہا؟ پرچی بدل لے. کہا اے میرے بیٹے پرچی بدل لے. تو جو بیٹے نے کہا وہ سونے کی قلم سے لکھنے کے لائق جملہ ہے. باپ نے کہا اے میرے بیٹے پرچی بدل لے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ جو سمجھے گا وہی سبحان اللہ کہے گا. بیٹے نے رو کر کے کہا ابو اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ اکبر. اے میرے بیٹے اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. بیٹا خوش ہو کے نکلا، اپنی ماں کے قدم چوم کے. بیوی سامنے آ گئی. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میدان جنگ میں. کہا شہید ہو گئے تو؟ بیوی نے کہا میری بہن سن. بیوی نے کہا اگر شہید ہو گئے تو؟ کہا اسی لیے تو جا رہا ہوں. کہا شہید ہو گئے تو؟ کہا اسی لیے تو جا رہا ہوں. کہا سنو، میں آپ کے راستے کی دیوار نہیں بننا چاہتا. ہاں میدان محشر میں آپ نے اپنی ماں سے وعدہ کیا، اے میری ماں جا رہا ہوں میدان محشر میں، اگر میں شہید ہو گیا تو تجھے شہید کی ماں کہہ کے بلایا جائے گا.
اے میرے شوہر، میری اتنی سی خواہش ہے، گزارش ہے کہ آپ حضور سے کہہ دینا، حضور کے رب سے کہہ دینا، میدان محشر میں مجھے شہید کی بیوی کہہ کے بلایا جائے۔ ہائے ہائے، میرا سہاگ لٹ جائے، میرے سر کا تاج ختم ہو جائے، میرا سرتاج چلا جائے، چلے گا، لیکن ایک نعمت مجھے مل جائے، میدان محشر میں مجھے یہ کہا جائے، او فلاں سعد شہید کی بیوی آ جا جنت میں۔ اتنا کہہ کے فرشتے مجھ سے مخاطب ہوں۔ چلے گئے سعد اور خیسمہ اپنے گھر کی دہلیز پہ روتے رہے۔ آپ لوگوں نے بدر میں حاضری دی ہے؟ آپ میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا، نہیں تو جلسہ ختم ہو تو 2-3 منٹ کے لیے آپ بدر کے شہیدوں کا چارٹ پڑھیے گا۔ 14 لوگ ہیں، 13 کی مزار شریفہ وہی ہیں اور ایک کی راستے میں ہے، تو 13 وہاں شہید ہوئے تھے، ان میں چوتھا یا 5واں نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ جوان بیٹا شہید ہو گیا، اللہ اکبر، لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ بیوی کو خبر ملی تو سیدھے مصلی پر بیٹھ گئی۔ ماں کو خبر ملی تو ہاتھ اٹھا کے کہا، اے میرے مولا تیرا فضل ہے کہ تو نے میرے ایک بیٹے کو قبول فرما لیا۔ بیوی یہ کہہ کے سجدے میں ہے، اے میرے مولا مجھے ایسا شوہر میدان محشر میں دینا جو شہید کی صورت میں تیری بارگاہ میں اس کی پیشی ہو۔ بیوی یہ کہہ کے شکر کے سجدے ادا کر رہی تھی، جیسے باپ کو خبر ملی، باپ چیخے مار مار کے رو رہا تھا۔ پھر محلے والے آ گئے، بولے جوان بیٹا مر گیا اسی لیے رو رہے ہو؟ تو خدا کی قسم بولے، واللہ 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 میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا، اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ شہید ہو گیا، میں کیوں شہید نہیں ہوں؟ آئے ہائے ہائے، میں کیوں بچا رہ گیا؟ میں کون سی راتیں، کون سی دن، کون سی صبح دیکھنے کے لیے زندہ رہ گیا؟ حضور کو خبر لگی کہ میرے ساتھ کے ابو خیسمہ بہت روتے ہیں، تو حضور نے انہیں تسلی دی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد اسی شوال کے مہینے میں، آج سے 12-13 دن کے بعد، مدینہ شریف سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک لڑائی لڑی گئی جس کو احد شریف کی جنگ کہا جاتا ہے۔ حضور نے بلا کے فرمایا، اے خیسمہ تیرے بیٹے؟ فرمایا حضور وہ تو شہید ہو گئے، گھر بیٹے سے خالی ہے، لیکن میں گھر پر بوجھ بن کے موجود ہوں، میں کیوں شہید نہ ہوا؟ تو حضور فرماتے ہیں پریشان مت ہو، احد کی وادی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ آئے ہائے ہائے، اس احد کی جنگ میں جب آئے خیسمہ، ان کے دل میں یہی جذبہ تھا کہ میں اپنے گھر واپس نہ جاؤں، مجھے اللہ شہادت کی موت عطا فرما۔ آج الحمدللہ شہدائے بدر کی 70 تعداد میں جناب سعد کے ابو خیسمہ بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ بات جناب امیر حمزہ کی آئی تھی، ہم آزمائشوں سے گھبراتے، نہ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، ہمارے مذہب پر، ہمارے مسلک و مشرب پر کسی بھی قسم کی کوئی آنچ آئے، کوئی دشواریاں آئے، ہمیں اللہ کو ایک جان کر ہر جگہ موجود ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ آپ ڈٹ کے کھڑے رہے، انشاءاللہ اپنے آپ کو ثابت قدم پاؤ گے، آزمائشوں کا دم ٹوٹ جائے گا، کامیابی کی سرحدیں تمہارا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ آزمائش ہے، جو بات میری گفتگو کی شروع سے ہے وہ آگے، بڑی بڑی دقتیں پیش آتی ہیں، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم نروس ہو جاتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی جنگ احد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں تقریباً 70 حضور کے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کتنے؟ زیادہ پریشان نہیں کروں گا میں آپ کو، بات سن لیں، 70 حضور کے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اسی میں حضرت زیاد شہید ہوئے تھے۔ ایک رات پہلے شادی تھی حضرت حنظلہ کی، نئی بیوی کو بستر پہ چھوڑ کر کے حضرت حنظلہ اس میدان میں آئے تھے، ان کو نہانا ضروری تھا، یہ آپ کو سب کو پتا ہے، وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اسی مبارک جنگ میں مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے۔ اسی مبارک جنگ میں حضرت عبداللہ بن جہش نام کے عظیم صحابی شہید ہوئے تھے۔ اسی مبارک میں سعد کے باپ حضرت خیسمہ شہید ہوئے تھے۔ دیکھیں، شہادت پانے والوں کی سب کی لاشیں مل گئیں۔ آزمائش کبھی کبھی قبروں پر بھی ہوتی ہے، آزمائش کبھی کبھی گنبدوں مینار پر بھی ہوتی ہے، آزمائش کبھی کبھی مزارات پر بھی ہوتی ہے، آزمائش کبھی کبھی مزار کی تعویذ پر بھی ہوتی ہے، آزمائش کبھی کبھی بزرگوں کی لاشوں پر بھی ہوتی ہے۔ وصال و شہادت کے بعد بھی ان کی آزمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں، آپ پریشان مت ہوا کریں۔
کہیں پتھر چل جائے کہیں بلڈوزر چل جائے، نا 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 نا، ہر اللہ کے ولی کی آزمائشیں ان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ آزمائشیں تو جنت میں بھی رہیں گی۔ اب اس کے جواب میں کوئی مجھ سے اکیلے پوچھے تو جواب دے دوں گا، دل کو سکون مل جائے گا۔ آزمائشوں سے گھبرائے نہیں، یہ آزمائشیں آئیں، 79 لاشیں مل گئیں۔ کتنی؟ 70 شہید ہوئے، 69 لاشیں مل گئیں۔ 69 لاشیں کتنی مل گئیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب کی لاشیں مل گئیں، سب نظر آ رہے ہیں، میرے چچا امیر حمزہ نظر نہیں آ رہے۔ سننا صاحب یہ جملے، زیادہ پریشانی کروں، گفتگو جلدی ختم کر دوں گا۔ میرے چچا امیر حمزہ نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سب نے کہا سرکار ڈھونڈتا ہوں لیکن وہ مل نہیں رہے۔ سرکار نے فرمایا آؤ چلو ہم بھی ڈھونڈتے ہیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں حضور؟ خود اپنے چچا کی، جو 2 یا 4 سال بڑے تھے اور بڑی جانبازیاں دکھائی تھیں آپ نے میدان احد میں، بڑی جانبازیاں دکھائی تھیں۔ معلوم ہے اللہ کے رسول کے خیمے میں جو خیمہ موجود تھا، اس خیمے میں حضور کی بیٹی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ جیسے انہیں پتا چلا کہ میرے دادا غائب ہیں، بہت روئیں حضور سے لپٹ کے، بابا جان میرے آقا کہاں، میرے آقا امیر حمزہ کہاں؟ حضور رونے لگے، فرمایا آؤ چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے چچا کہاں ہیں۔ صاحبو سننا غور سے، کلیجے باہر آ جائیں گے۔ جب حضور اپنے صحابہ کو لے کے ڈھونڈنے کے لیے گئے، احد شریف کی پہاڑی کے دامن میں حضور کے چچا کی لاش 17 ٹکڑوں میں کٹی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 17 حصوں میں کٹی ہوئی لاش سرکار امیر حمزہ کی پڑی ہوئی تھی، ہاتھ اور پیر سب کٹے ہوئے تھے۔ آپ کا جسم مبارک کا پیٹ چاک کیا گیا تھا، اس کے اندر سے دل نکالا گیا تھا، گردے نکالے گئے تھے، آنکھیں نکالی گئی تھی، آپ کے کان کاٹے گئے تھے، آپ کی زبان کاٹی گئی تھی، اور ہندا نام کی ایک عورت اسے موٹی والی سوئی سے سل کر کے گلے کا ہار پہن کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی تھی حضور کو تکلیف دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ صاحبو بہت بڑا کلیجہ چاہیے اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے۔ جب جاتا ہوں تو بہت روتا ہوں۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی لاش دیکھی تو تڑپ گئے۔ حضور کی ران پر، حضور کی جانگ پر حضور کی ماں کا انتقال ہوا ہے، امی آمینہ کا، جب حضور 6 سال کے تھے۔ لیکن خدا کی قسم حضور اتنا نہیں روئے جتنا حضور امیر حمزہ کی لاش کو دیکھ کے روئے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے لا کے قبلے کی طرف رکھا اور فرمایا 70 لاشیں جو 69 ہیں سب کو باری باری لاؤ، میں اپنے چچا کی اور سارے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی نماز جنازہ حضور نے سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑھی آپ نے دعا کی صورت میں۔ جب دوسری لاش مبارکہ آئی تو حضور فرماتے ہیں میرے چچا کی لاش کو مت ہٹاؤ، انہی کے قریب میں دوسرے شہید کی لاش رکھ دو۔ پھر حضور نے دوسری نماز جنازہ پڑھائی۔ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ ایسے حضور نے 70 مرتبے امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھا۔ سب کی لاشیں حضور لاتے رہتے۔ میرے دوست منور ازہری صاحب کہنے لگے وہیں پر کھڑے ہو کہ آصف بھائی، سرکار نے فرمایا کہ ان لاشوں کو یہیں پر دفن کر دو، اور چچا کی لاش کو حضور نے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، کٹی ہوئی تھی، اپنی گود میں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ میں اپنے چچا کو لے کے جا رہا ہوں مدینہ شریف، مجھے اپنے چچا کی جدائی برداشت نہیں ہے، میں اپنے چچا کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ منور ازہری صاحب نے فرمایا تھا آصف بھائی، یہ 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا جو احد پہاڑ ہے نا، احد پہاڑ یہ اپنی جگہ سے ہلنے لگا تھا۔ یہ وہیں پر کھڑے ہو کے بتا رہے تھے، اپنی جگہ سے ہلنے لگا تو حضور نے فرمایا اے جبل احد تو کیوں ہل رہا ہے؟ اس نے کہا حضور امیر حمزہ کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں امیر حمزہ کو لے کے بقی شریف جا رہا ہوں اور وہیں پہ رکھوں گا جہاں میں رہتا ہوں مدینہ شہر میں، مجھے اپنے چچا کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ تو احد پہاڑ کی آواز آئی تھی آقا اگر آپ کو امیر حمزہ کی جدائی برداشت نہیں ہے تو مجھے بھی امیر حمزہ کی جدائی برداشت نہیں ہو، جہاں امیر حمزہ ہوں گے سرکار ہم بھی وہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک قبر کھودی، وہیں پر ایک قبر کھودی،
یہ جملے حضور کے بعد میں ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں اب تک وہ راز تھا. حضور نے فرمایا تھا میں اپنے چچا کو لے کے نہیں جا پا رہا ہوں. یہ بات حضور نے ظاہر نہیں فرمائی، لیکن جو ظاہر فرمائی پوچھو مصباحی صاحب سے. حضور نے فرمایا تھا ایک دن حرم نبوی، حرم خود چل کر کے احد کی وادی تک آ جائے. یعنی میں ان کو لے کے نہیں جا پا رہا ہوں، وہ خود یہاں چل کر کے آ جائے گا. اللہ اللہ اللہ. راز یہ مضمر تھا. آقا کریم نے اپنے چچا کی لاش رکھی اور روتے ہوئے فرمایا کہ میرے چچا کے لیے کفن لاؤ. اللہ 22 میٹر کفن ہمیں ملتے. اللہ کے رسول نے کہا میرے چچا کے لیے کفن. حضور کی 8 پھپھو تھی، 8 پھپھو، جن میں سے 2 کو اسلام کی توفیق ملی، عاتقہ اور صفیہ. صفیہ نام کی حضور کی پھپھو امیر حمزہ کی بہن تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے جھولا کھولا اور کہا اے آقا آپ پریشان مت ہو، میں اپنے بھائی کے لیے کفن لے کے آئی ہوں. کہا کتنے میٹر کا ہے؟ کہا یہ 4 میٹر کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے چچا کا کفن ہے؟ فرمایا ہاں. تو قریب میں حضور کے غلام کی لاش پڑی تھی جسے مصعب بن عمیر کہتے ہیں، جس کی ماں اسے مکے میں عطر میں نہلاتی تھی، لیکن حضور کی محبت میں اس کی ماں نے اسے بھگا دیا. حضور نے سینے سے لگا لیا، وہ غریب ہو گیا. کپڑوں کی جگہ پر وہ بوریا پہنتا تھا. حضور کا غلام اور غریب عاشق تھا. اس کی لاش پڑی تھی. حضور فرماتے ہیں 4 میٹر کے کپڑے امیر حمزہ میرے چچا کے لیے؟ فرمایا جی. حضور نے رو کے کہا اور میرے مصعب کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. میرے غریب مصعب کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو فرمایا آقا میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو اس 4 میٹر کے کفن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو. 2 میٹر میرے امیر حمزہ چچا کو دے دو، 2 میرے مصعب بن عمیر کو دے دو. اور پھر معلوم ہے صاحبو، سنو یہ آزمائشوں کی گفتگو ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ انہیں اسی کفن میں لپیٹ دو. غلام آئے، بولے سرکار کفن چھوٹا ہے، سر بند کرتا ہوں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر بند کرتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سر کی طرف سے بند کر دو اور پیر کی طرف احد کی پہاڑیوں کے نیچے ایک گھاس ہے، اس گھاس کو لگا دو، اس گھاس کو لگا دو اور میرے چچا کو دفن کر دو. ایک بات سنیں، 2 قبریں ہیں، ایک طرف بائیں طرف 2 قبریں ہیں، جبل روما کی طرف 2 قبریں ہیں. ان دونوں قبروں میں ایک قبر میں 2 صحابی ہیں، ایک میں 1 صحابی ہیں. ایک میں ایک روایت ہے کہ سرکار امیر حمزہ اور مصعب بن عمیر ہیں. ایک روایت ہے کہ ایک میں مصعب بن عمیر وہ عبداللہ بن جہش اور امیر حمزہ ہیں، اور ایک میں وہ اکیلے ہیں. بقیہ اور لوگ سائڈ کی ایک قبر میں سب کی لاشیں بنائی، وہ ٹکڑے ٹکڑے تھی، ان کو دفن کیا گیا. معلوم ہے ان کی قبروں میں گھاس لگائی گئی تھی. آزمائشوں کے دور سے شہادت کے بعد بھی گزرے. ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، سرکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شہادت کے 40 سال کے بعد، شہادت کے 40 سال کے بعد ایک نہر وہاں کھودی جا رہی تھی. اچانک نہر کھودنے والوں کے پھاوڑے ان کی قبروں کی طرف لگ گئے. خدا کی قسم ان کی قبروں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کی قبروں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا. اور پھر یہی نہیں، ماضی قریب میں 50 یا 60 سال پہلے قریب میں آپ جب مدینہ شریف کی طرف پشت کریں، امیر حمزہ سرکار کی طرف آپ چہرہ کریں تو بائیں طرف نہر ہے، ڈیم ہے پانی کا. وہ پانی کا بہاؤ کھل گیا تھا اور پانی کے بہاؤ کے کھلنے کی وجہ سے اصحاب شہدائے احد کی لاشیں اوپر آ گئی تھی. قبر کی مٹی کھل گئی تو لاشیں کھل گئی. جب لاشیں کھل گئی تو کیا ہوا معلوم ہے؟ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. خدا کی قسم وہ کفن تو ترو تازہ تھے ہی، ارے وہ گھاس بھی ہری بھری تھی جو ان کے پیروں میں لگائی گئی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ گھاس بھی ہری بھری تھی جو ان کے پیروں میں لگائی گئی تھی. یہی نہیں، ان کا ہاتھ ان کے سینے پر تھا. سننا صاحب، ان کا ہاتھ ان کے سینے پر تھا. یوں جب لوگوں نے سوچا کہ نئے کفن میں ان کو سنوار دیں اور پرانا کفن اتار دیں، ان کے ہاتھ کو سیدھا کر دیں، جب ہاتھ ہٹاتے تو پتہ چلتا یہ ہاتھ وہاں پر رکھا ہوا ہے جہاں کسی تیر اور تلوار کا زخم ہے. جیسے ہاتھ ہٹاتے تھے خون نکلنا شروع ہو جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا سوچو 4 گھنٹے کے بعد اگر مردے کے چہرے کو آپ کسی کپڑے سے نہ بند کریں، تکیہ نہ ہٹائیں، اس کے پیروں کو آپ رسی سے نہ باندھیں، دھاگے سے نہ باندھیں، کسی کپڑے سے نہ باندھیں تو اکڑ جاتے ہیں. ہاں کتنی دشواریاں ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں.
معلوم ہے آپ کو، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ تقریباً 1450 سال کے بعد سرکار امیر حمزہ کا جب دوبارہ کفن بدلا جا رہا تھا تو بتاتے ہیں لوگ کفن بدلنے والے کہ جیسے چاہتے تھے ان کے ہاتھ کو ہم دائیں بائیں موڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا نرم ان کے باز، ان کے ہاتھ تھے، اتنے نرم ان کے پاؤں تھے۔ یہ آزمائشیں سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں اپنی قبر شریف میں۔ حضور نے کیا انعام دیا، سبحان اللہ کہیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سنو میرے عاشقوں، اگر صبح قیامت تک کوئی آ کر کے احد کی وادی میں میرے چچا اور شہیدان احد کی مزارات پر کھڑے ہو کے صبح قیامت تک سلام کرے گا تو اس کو صبح قیامت تک جواب ملتا رہے گا۔ صوفیہ نے انہیں مدینے کا گورنر کہا ہے، انہیں حاکم مدینہ کہا، انہیں سید الرجال کہا، سید الصابرین کہا، سید الشاکرین کہا، اور گورنر مدینہ کہا، اعتماد مصطفیٰ کہا، بازوئے مصطفیٰ کہا۔ میرا امام کہتا ہے کہ میرے تیرے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم بھی زخمی ہوئے تھے، حضور کی بیٹی بہت روتی تھی ماں فاطمہ۔ آخری لہجہ یہ ہے، حضور نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی اور مغرب پڑھ کر کے زخمی تھے اور اسی پہاڑی کی کھوہ میں آرام کر رہے تھے، مکے والے واپس جا رہے تھے۔ حضور رات کے شروع کے حصے میں اٹھے اور اپنے مخصوص غلاموں کے ساتھ حضور پیدل چلتے ہوئے مدینے آ رہے تھے۔ 70 لوگ شہید ہو گئے، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، نہ جانے کتنے بچی یتیم ہو گئے، نہ جانے کتنے گھروں کے چولہے جلنا بند ہو گئے، چراغ بجھ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدل مدینہ شریف آ رہے تھے تو حضور کے سر میں پٹی بندھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب قریب پہنچے مدینے کے تو عورتیں رو رہی تھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں، عورتیں کیوں رو رہی ہیں، سنیں آپ جواب۔ تو صحابہ نے کہا تھا سرکار ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، ان کا گھر اجڑ گیا، اس لیے عورتیں رو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کی آنکھ میں آنسو آئے۔ معلوم کیا کہا حضور نے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سب کا رونے والا کوئی نہ کوئی ہے، میرے چچا امیر حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے جو حضور کے غم کو شیئر کر سکے۔ اتنا سننا تھا، صحابہ دوڑ پڑے، اپنے اپنے گھر کی بیویوں کو بلایا، کہا جاؤ سیدھے حضور کے گھر میں اور جا کے آنسو بہاؤ چچا امیر حمزہ کی یاد میں، جاؤ۔ ہم میرے آقا فرماتے ہیں سب کا رونے والا کوئی نہ کوئی ہے مگر میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں ہے۔ جب صحابہ حضور کو لے کے گھر پہنچے تو حضور کا گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا، عورتیں امیر حمزہ کے قصے یاد کر کے رو رہی تھیں۔ وہ جانباز، وہ تیر انداز، وہ سیر و سیاحت کا شوقین، وہ جس کی پیشانی سجدوں سے چمکتی تھی، جس کی آنکھیں خشیت الہی میں بہتی تھیں، جو ظلم کرنے والوں کی کلائیوں کو موڑتا تھا، جو حضور کا اعتماد تھا امیر حمزہ۔ حضور اپنے گھر میں گئے، عورتوں کو دیکھا، حضور زخمی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چپ چاپ بغیر عشاء کی نماز پڑھے ہوئے اپنے بستر پہ حضور روتے ہوئے سو آرام کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضور نے آنکھیں کھولی، اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور لیٹ گئے۔ عورتیں لگاتار مسلسل رو رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آنکھ کھلی، فرمایا کہ عورتیں آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ ساری عورتوں نے کہا کہ آقا آپ کے چچا کا انتقال ہوا، شہید ہوئے ہیں، نہ ان کے والد ہیں، نہ ان کی ماں ہے، نہ کوئی ان کا بھائی ہے، نہ کوئی ان کی بہن ہے، وہ عاتقہ اور صفیہ بے ہوش پڑی ہیں، یہاں کوئی نہیں، ہم اس لیے رو رہے ہیں، آپ کے غم کو شیئر کر رہے ہیں۔ حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی، ان سب کو دعاؤں سے نوازا، نسلوں کی فراوانی کی دعا فرمائی، نسلوں کے اعتقاد کی سلامتی کی دعا فرمائی اور فرمایا اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ ساری عورتیں چلی گئیں، آقا کریم نے تہجد کی نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبوی شریف میں زخمی حالت میں آئے۔ بدھ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ جایا کرتے اور فرماتے چلو چچا امیر حمزہ کی بارگاہ میں۔ تقریباً 3 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، اس کے بعد 10 سال تک حضور حیات تھے۔ ایسا کوئی سال ناگا نہیں ہوتا تھا جب حضور امیر حمزہ کی مزار پر جا کے فاتحہ نہ پڑھتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار امیر حمزہ، آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی اپنا آدمی اگر مدینے جائے تو اس سے یہ ضرور کہا کرو کہ حضور کے چچا کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا۔ انشاءاللہ بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ نام یاد رہے گا امیر حمزہ۔
فرماتے ہیں کہ صوفیہ کی ضرور کہا کرو کہ جانا تو حضور کی بارگاہ میں کچھ مت کہنا، میرا نام مت لینا، اگر کچھ کہنا تو امیر حمزہ سے کہنا، اس لیے کہ وہ جس بات کے لیے حضور سے کہتے ہیں حضور ان کی بات کو نہیں کاٹتے۔ سبحان اللہ۔ ان کے پاس مدینے کی فائل موجود ہے، ان کے پاس مدینے کے رجسٹر موجود ہے، آج بھی الحمدللہ رب العالمین مدینے کی حاکمیت کی نشست پر وہ قابض ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی اس قدر بول بڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ میری دل سے دعا ہے سرکار داتا غیبی شاہ کے عرس کے صدقے میں اس مبارک مجلس میں آنے والوں کو اللہ جلد از جلد سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھوں اڑا کے بولو آمین، دل سے بولو آمین۔ اب ایک گزارش ہے کہ ایک آدمی درمیان سے کھڑے ہو کے ایک نعرہ لگائے سرکار امیر حمزہ کی محبت میں، ہے کوئی؟ ایک نعرہ لگائے کوئی محبت کے ساتھ، ممبر رسول سے بہت لیتے ہیں، میں نعرہ کا قائل نہیں، کوئی ہے لگانے والا؟ ایک نعرہ حضور کے نام پر کوئی لگائے، میں بیٹھا ہوا ہوں دراصل، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ، میں بھی ایک ماشاءاللہ یا علی سبحان اللہ۔ بس ایک اعلان کے لیے میں نے سوچا، میں نے آپ کو بریک دیا تھا، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اصغر بھائی ہیں، تحسین بھائی ہیں، نعتیں ہوں گی، منقبت موجودگی ہے، ان کا ہونا ہی مقبولیت کی نشانی ہے۔ جب مجلس ایک گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گی، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ سبحان اللہ تو کہہ دو یار، حضور غوث پاک چلیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ بغداد شریف؟ صدام بھائی نے کہا آصف بھائی بغداد شریف کی بات کیجئے، لیکن میں جب ابھی آیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں لوگ بڑے ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں، وہ حالات اچھے نہیں، پوری دنیا لڑائی میں لگی ہوئی ہے اور اختلاف بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے، دقتیں ہیں، آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، تو لوگ بولے آصف بھائی اس دلدل سے نکلا کیسے جائے، تو میں نے سوچا کہ اس پر تھوڑی سی بات کروں، ورنہ میں اپنے بھائی کی بات پر غوث پاک کی بات کرتا، لیکن گزارش چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ میں تقریباً اس سال میرا یہ 6واں سفر تھا بغداد شریف، الحمدللہ رب سیدنا شیخ کی بارگاہ میں 17-18 دن تھا، حضور غوث پاک کی ولادت تھی اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ سے ایک بڑی قیمتی چادر شریف مجھے اس کے پہلے ملی تھی، میں نے اعجاز بھائی کو دی اور میں نے کہا کہ اسے سرکار مستان شاہ کی مزار شریف پہ پیش کرنا۔ یہ جب چادر شریف مجھ کو ملی تو میں نے دل سے خواہش رکھی تھی کہ اس چادر شریف کو جو حضور غوث پاک کی بارگاہ کی ہے میں داتا غیبی شاہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ لوگ بیٹھے رہیں گے نا تھوڑی دیر تک تو اس چادر شریف کی زیارت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ جائیں گے تو نہیں، وہ بغداد شریف سے آئیے بھائی، بہت مشکل ہے، وہ زیارت کر لیں اس کی، اور اپنے ہاتھوں سے آپ سب نہایت ادب کے ساتھ میں سرکار کی مزار شریفہ پر پیش کر دیجئے گا انشاءاللہ۔ ہاں، بغداد کی مٹی کو اٹھا کے دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے، بغداد کی ہواؤں کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو غوث پاک کی چادر ہے، میں ابھی ٹاپک غوث پاک نہیں بنانا چاہتا، یہ تو حضور غوث پاک کی چادر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ احترام کرو گے تو پھر غوث پاک کی محبت پھل کی صورت میں ضرور ملے گی۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم، اونچی بولیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ کبھی ہوگی بات غوث پاک کی، آزمائشیں کتنی سخت ہوتی ہیں، اگر کسی کے گنبد سلامت ہیں تو کوئی وجہ ہوگی، یہ مرغ مسلم کھا کے روزے نہیں چمکتے، سمجھ رہے ہیں؟ آزمائشوں میں رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، پھر کہیں جا کے اللہ کی دوستی کی سرٹیفکیٹ ان کے حصوں میں آتی ہے۔ یہی رامپور کی زمین ہے اور یہ سب جانتے پہچانتے ہیں، بڑی طاقت و قوت ہے ان کے پاس، سمجھ رہے ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ تھک گئے؟ بس آخری بات تھی، یہ آپ کے برہان پور میں یہ ہے نا، اتر پردیش کے بعد یہ مدھیہ پردیش ایم پی کا اور پھر جا کے مہاراشٹر کا، پھر وہ آپ داخل ہوتے بمبئی جاتے ہیں تو راستے میں برہان پور ہے جسے اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے، یہ تاج محل پہلے وہیں بن رہا تھا، بہت بزرگوں کا شہر ہے برہان پور، وہاں پر ایک بزرگ کی مزار شریف ہے سالار شاہ، میرے دوست ہیں قاری قطب الدین صاحب، میں تو اس آستانے پہ نہیں گیا، وہاں پر گیا ہوں، وہ بھی گئے تھے بیچ میں بقرعید کے دن، بولے میں نے آستانے پر حاضری دی، تو ان کی شان بڑی عجیب ہے۔ دیکھیں
انہوں نے اچانک اپنے گھر والوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اپنے غلاموں سے، خادموں سے، جھاڑو لگانے والوں سے، مجھے میری قبر سے نکالو، یہاں نالی کا گندا پانی آ رہا ہے، میری قبر میرے جانے کے بعد بھی آزمائش میں ہے، میرا کفن آزمائش میں ہے، میری تربت آزمائش میں ہے، یہ کیا مطلب؟ مجھے نکالو یہاں سے، گندا پانی نالی کا آتا ہے۔ اتنے خواب دکھائے مریدوں کو کہ سچ ہو گیا، پرمیشن لے لیا گیا پولیس ڈپارٹ سے، بھئی لاش مبارکہ نکالو اور نکال کر کے ان کو وہاں دفن کرو۔ جب یہ نوبت آ گئی نا تو بڑی بھیڑ جمع ہو گئی، ہزاروں ہزار لوگ آ گئے، ہندو مسلمان آ گئے، کچھ ادھر کے بھی آئے، کچھ وہابی دیوبندی وہ بھی آ گئے تفریح کرنے کی نیت سے۔ اور سالار شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کشائی کی نوبت آئی، وہ چادر ہٹائی گئی، پھر نیما شریف ہٹائی گئی، مٹی ہٹائی گئی، جیسے وہ تختے ہٹائے گئے نیچے کچھ بھی نہیں تھا، نیچے کچھ بھی نہیں تھا، سپاٹ قبر تھی، صرف تختے لگے ہوئے تھے، مٹی تھی، چادریں تھی، بس ہنگامہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، اوفو بابا ہے ہی نہیں قبر میں، اوپر پھولوں کی چادریں پیش ہو رہی ہیں، بابا نیچے ہے ہی نہیں ہے، اوپر اگربتیاں روشن ہیں، بابا ہے ہی نہیں ہے، اور پھر یہاں پر میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں، بابا ہے ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں دعا مانگنے کی وجہ سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ کچھ لوگ بولے اللہ نے مجھے یہاں دعا مانگنے کی وجہ سے میرے کاروبار میں بڑھوتری عطا فرمائی ہے۔ کچھ یہ کہہ کے ہنس رہے تھے، رو رہے تھے، کچھ یہ کہہ کے ہنس رہے تھے، رو رہے تھے، بڑا ہنگامہ تھا۔ بھئی بابا ہے ہی نہیں مزار شریف میں۔ یہی برہان پور کی بات ہے، اگر جانا چاہیں جائیں، نہ اپروول ہے، نہ ویزا، نہ پاسپورٹ، سمجھ رہے، نہ کوئی ٹریولنگ کا کوئی بہت زیادہ خرچ ہے۔ بہت پریشان ہوئے، ایک بزرگ آ گئے، بولے کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور نے تو کہا تھا کہ میری قبر یہاں سے نکالو، وہاں ٹرانسفر کرو، اب جب قبر کھودی جا رہی ہے تو اس میں تو بابا ہے ہی نہیں ہے، بابا ہے ہی نہیں، کیا کیا جائے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جیسے قبر تھی ویسے بند کر دو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ صاحب آستانہ نے اتنے لوگوں کو بشارتیں دی ہیں تو پھر وہ بشارت دیں گے، ابھی چلے جاؤ، ابھی سب لوگ چلے جاؤ، جیسے قبر تھی ویسے کر دیا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، سمجھے؟ اور وہ جمعہ کے دن ان کی قبر کھولی گئی تھی، جمعہ کی نماز کے بعد اعلان کر کے پوری بھیڑ شہر کی جمع ہو گئی تھی۔ اب جب سب سوئے تو پھر وہ بابا خواب میں آ گئے۔ اب سنیں آپ، اور سب کے خواب میں آئے تو وہی جلال، وہی ناراض ہونے کی کیفیت۔ تمہیں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تم لوگوں نے جمعہ کی نماز پڑھ کر کے میری قبر کو کھودا، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، جس کے عقیدے اچھے ہوں گے اس کی آواز بھی اچھی ہوگی۔ تم لوگوں نے اپنے محلے کی مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کے میری قبر کھود دی، تمہیں نہیں پتا کہ جمعہ کے دن اللہ کے سارے ولیوں کی روحیں مدینے میں حضور کے پاس رہا کرتی ہے؟ مدینے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر باش رہتی ہیں۔ مگر یہ بات مرزا نہیں سمجھے گا، یہ بات مرزا نہ سمجھے گا، نہ مرزائی سمجھے گا، نہ طارق جمیل سمجھے گا، یہ اہل عشق کا کام ہے، سمجھے؟ اہل عشق کا، وہ اپنے باپ دادا کی اجڑی ہوئی قبروں پہ سلام کرتا ہے، یہ یقین پر کہ وہاں سے جواب ملتا ہے۔ یہ تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ ہے، اللہ کے دوستوں کی بارگاہ۔ تمہیں نہیں پتا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں تھے، اب ہم واپس آ گئے ہیں، یہ جملے تھے، اب واپس آ گئے ہیں، اب میری قبر کو کھود کو دیکھو۔ 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، میں حضور کی بارگاہ میں ہوں، تم لوگوں نے میری قبر پہ پھاوڑے چلانے شروع کر دیے، اب میں آ گیا ہوں، قبر کھود کے دیکھو۔ اور صبح اٹھے تو سب نے مل کر کے یار مجھے بھی خواب میں، مجھے بھی خواب میں، مجھے بھی خواب میں۔ سرکار نے حکم دیا، اتنا کہنا تھا کہ جب پھر سب جمع ہوئے، اس یقین پر کہ کرم ضرور ہوگا، خدا کی قسم مچل جاؤ، جب چادر ہٹائی گئی اور جب وہ مبارک مٹی شریف ہٹائی گئی اور مٹی کے بعد جب وہ تختے ہٹائے گئے تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ ایک چمکدار جنتی کفن لٹے اوڑھے ہوئے ایک اللہ کا ولی اپنی قبر میں مسکرا رہا ہے۔ آئے اللہ اللہ! اگر قبر آزمائشوں سے گھری ہوئی تھی، اس پر صبر کیا اتنے سالوں تک، تو انعام کیا ملا؟ جس نے آنکھیں دیکھ لی کلمہ پڑھ لیا، جس نے کفن کی چمک دیکھ لی اس نے اسلام ایکسپٹ کر لیا، جس کے دل میں ایمان کمزور تھا اتنے 100 سال کے بعد اتنے مبارک جنازے کو دیکھ لیا تو دل مضبوط ہو گیا۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کے ولیوں کی عظیم الشان شانیں ہوا کرتی ہیں، جو آزمائشوں سے گھبراتے نہیں، آزمائشوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، ان کے رزق کا انتظام اللہ کرتا ہے۔
ان کے باڈی کی حفاظت اللہ کیا کرتا ہے. 12 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کے لٹکے ہوئے ہیں. کیا کوئی ڈاکٹر اسے ایکسپٹ کر سکتا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ یہی رامپور کی زمین ہے. اور سرکار محبوب الہی، جن کو شاہ محبوب الہی کہتے ہیں، رامپور کے جو بزرگ ہیں، حافظ جمال اللہ رامپوری کے خلیفہ ہیں. وہ شکار کے بڑے شوقین پیر صاحب اور مرید صاحب پرندوں سے محبت کرتے تھے. مرید کے دل میں پرندوں کی محبت اور پیر کے دل میں پرندوں کو شکار کرنے کا جذبہ. جیسے پیر صاحب نشانہ لگاتے، پیچھے سے مرید پتھر مار دیتا، وہ پرندہ اڑ جایا کرتا تھا. اب پیر صاحب جلال میں آتے تھے، درگاہی، اس کو ہندی بولتے، او درگہیا تو نے میرا نشانہ خطا کر دیا. مرید بولتا سرکار معافی چاہتا ہوں. ایک دن پیر صاحب نے نشانہ لگایا پرندے پر، درگاہی مرید نے پتھر مارا، وہ پرندہ اڑ گیا. پیر صاحب کو جلال آ گیا. پیر صاحب نے فرمایا درگہیا جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑے رہے، جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑے رہے، ہٹنا مت. وہ کھڑے ہو گئے، شاہ درگاہی کھڑے ہو گئے. اور پیر صاحب یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. شکار کرتے کرتے جنگل کے اس پار چلے گئے. لاکھوں مرید، ہزاروں خلیفہ تھے. وہ درگاہی ذہن سے نکل گیا. 12 سال کے بعد، کتنے؟ 12 سال کے بعد پھر پیر صاحب شکار کرتے کرتے وہیں پر پہنچے جہاں 12 سال پہلے کہا تھا درگاہی چپ چاپ کھڑے رہے. جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ محسوس کیا خوشبو، اور اپنے مریدوں سے بولے مجھے درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے. اس کو ہندی میں کہا تھا مجھے درگہیا کی خوشبو آوت ہے. ہندی میں کہا مجھے درگہیا کی خوشبو آوت ہے. اتنا کہنا تھا، کہا درگاہی کہاں ہے تو؟ 12 سال پہلے جہاں کہا تھا کھڑے رہے، یہی کھڑے رہے. وہیں پر 12 سال تک شاہ درگاہی کھڑے تھے. پورے بدن میں گوشت کی جگہ دیمک نے قبضہ کر لیا تھا. ہڈیاں گل گئی تھیں اور ایک ڈھانچہ کھڑا تھا. دیمک کے گھروندے تھے، گھاس اگائی تھی، آنکھیں دھس گئی تھی، بالوں کی جگہ گھاس اگے ہوئے تھے. کہا درگہیا کہاں ہے؟ ادھر آ، تیری مہک آ رہی ہے. وہ یوں کیا اپنے ہاتھ تو دیمک کے گھروندے گرے اور گرتے ہوئے جیسے اپنے پیر کے پاس پہنچے، پیر نے آگے بڑھ کر یوں اپنی گود میں لیا. ہڈیوں کا جوڑ الگ ہو رہا تھا، گوشت تو ختم ہو چکا تھا، روح باقی تھی. ایک ڈھانچہ تھا ہاتھ میں پیر کے. اور جب پیر نے اپنے مرید کو دیکھا تو کہا درگہیا تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا حضور مرید ہوا تھا اسی شرط پر، جو کہو گے اس پر عمل کروں گا. آپ نے کہا تھا یہیں کھڑے رہے، تو آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں 12 سال سے یہیں پر کھڑا ہوں. 12 سال سے یہیں پر کھڑا ہوں. ایک جملہ پیر نے کہا تھا، خدا کی قسم اے درگاہی سن، اگر تو میرا مرید نہ ہوتا تو میں تجھ سے مرید ہو جاتا. ہائے ہائے ہائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. صاحبو ایمان ملا ہے، ولایتیں ملی ہیں تو آزمائشیں ہیں. بلڈوزر چل رہے ہیں، خاموش ہیں، پتھر گر رہے ہیں، خاموش ہیں، کوئی ان کی طرف سے آبدیشن نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو بدلا نہیں. ہر ولی اپنی قبر میں یہ سوچ کر کے صبر کرتا ہے کہ اے میرے مولا 72 نفوس قدسیہ میں کربلا میں ہم نہیں تھے، کاش ان 72 میں ہم بھی ہوتے تو کم سے کم 72 حسینی کے قبیلے سے میرا تعلق ہوتا. اب ہم بعد میں زمین پر آئے ہیں، تیرے دوست کہلائے ہیں. میں کربلا میں شہید نہ ہوا، میری قبروں پر بلڈوزر چلے، قبریں شہید ہوتی رہے تاکہ 72 صبر حسینی کا صدقہ ہمیں ملتا رہے. اس لیے سارے اولیاء اپنی اپنی قبروں میں خاموش صرف فیضان تقسیم کر رہے ہیں. دعا کرو اللہ ان کے مشن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بولو بھائی. بہت زیادہ میں نے آپ کا وقت لیا، لیکن یہ بنتے کیسے ہیں؟ ایسے ہی مریدوں کے ہاں لمبی لمبی دعوتیں کھا کے لمبے لمبے نذرانے لے کے بنتے ہیں؟ نا 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 نا. آپ پوچھو پیر صاحب سے بات کرو تو وہ 2-4 لاکھ روپے نذرانے کی بات ہو جائے گی. یہ نہیں پوچھیں گے کہ نذرانہ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں، نذرانہ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں، کسی غریب کا حق تو نہیں مارے ہوا ہے. پیر صاحب یہ نہیں سوچتے.
سلسلے چشت کے عظیم بزرگ کو کورٹ میں لایا گیا، مقدمہ ہوا تھا اس بنیاد پر کہ حضور یہ حرام کھاتے ہیں، حرام، میری زمین غصب کر لی ہے۔ اللہ کا ولی آج آزمائشوں میں کٹہرے میں وہ کہتا ہے میں حرام نہیں کھاتا، لوگ بولے نہیں تو حرام کھاتا، اللہ کا ولی آزمائشوں میں ہے، تو حرام کھاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے حرام نہیں کھایا، میں نے حرام نہیں کھایا۔ جب الزام سچ ثابت ہو رہا تھا جبکہ وہ جھوٹ تھا تو اللہ کے ولی کو جلال آ گیا، فرمایا میرے گھر سے میرا گھوڑا لے کے آؤ۔ کورٹ کے اندر انگریزوں کے دور میں گھوڑا لایا گیا، فرمایا میرے گھوڑے کو اسی کورٹ کے اندر باندھ دو، اب کسی کے کھیت سے چارہ لے کے آؤ، بغیر پوچھے ہوئے چارہ لانا، جس کا کھیت بغیر پوچھے ہوئے چارہ گھاس کاٹ کے لانا اور میرے گھوڑے کو دو۔ جب بغیر پوچھے ہوئے کسی دوسرے کے کھیت سے گھاس لائی گئی اور گھوڑے کے سامنے رکھی گئی تو گھوڑے نے اس گھاس کو کھانے سے انکار کر دیا۔ تو دشمنوں نے کہا یہ اچانک ایسا ہو گیا ہے، فرمایا خدا کی قسم اچانک نہیں ہوا ہے، اب کسی ایسے کھیت کے مالک سے پوچھ کر کے گھاس لاؤ جو اس کی اجازت دی ہو۔ جب ایسے کھیت سے گھاس لائی گئی تو گھوڑے کے سامنے رکھی گئی تو گھوڑا گھاس کھانے لگا۔ تو آپ نے فرمایا اے لوگو سنو، تم مجھے کہتے ہو کہ میں حرام کھاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا۔ سمجھے آپ، ان صحبتوں سے اتنے فیضیاب دروازے کھلتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ہم سچ بولتے رہیں اور حلال کھاتے رہیں انشاءاللہ۔ ہاں تو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے، سب کے لیے یہی نصیحت ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کا سامان نہ بنائیں، اپنے بچوں کو مغفرت کا سامان بنائیں۔ یہ کب ہوگا؟ آپ ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر، ایڈوکیٹ، عالم، حافظ، قاری بنا دیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو حلال کھانے والا بنائیں انشاءاللہ۔ دل سے بولیں انشاءاللہ، ذرا ہاتھوں اڑا کے پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح روضہ رسول کی اور کعبۃ المشرفہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ نعرہ کس نے لگایا تھا بھائی؟ کہاں ہے وہ؟ لگا، پھر سے لگائیں ماشاءاللہ، دل سے سبحان اللہ۔ بیٹھے ذرا ہاتھوں کو اڑا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ۔ یا علی، رضی اللہ تعالی، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے تو آزمائے گا، آزمائش کے لائق ہم تو نہیں ہیں لیکن آزمائے جائیں گے۔ اگر نعمتیں بڑی مل رہی ہیں تو آزمائش ہوگی ہماری۔ دعا کرو اللہ آزمائشوں سے ہمیں نپٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امتحان حال میں، امتحان گاہ میں، ایگزام ہال میں اللہ ہماری نسلوں کو بھی کامیاب کرے۔ ابھی اس وقت دنیا میں جو حالات کشیدہ ہیں، اللہ ایک دوسرے کے دل میں محبتیں پیدا فرمائے، اور اللہ کے رسول کا وہ جو مشن تھا محبت تقسیم کرو، اللہ کے رسول کا جو مشن تھا اسلام شانتی امن کی صورت بن کر کے پوری دنیا تک پہنچنا چاہتا ہے، دعا کرو اللہ سب کو اسلام کی راہ کا مسافر بنائے اور زمین پر محبتوں کی بارشیں ہوں، زمین پر اختلافات کے چراغ بجھ جائیں۔ میں چاند بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد حضور غوث پاک کی بارگاہ کی چادر شریف یہاں لے کے آئیں گے، انشاءاللہ اس چادر شریف کی آپ زیارت کریں گے جو ابھی 10-15-20 دن پہلے غوث پاک کی بارگاہ سے آئی ہے، اور ہمیشہ وہ چادر یہیں رہے گی۔ 3 دن کے بعد وہ چادر ہٹ جائے گی، پھر میرے خاص دوستوں کے ہاں رہے گی، پھر انشاءاللہ۔ دوسری بات، آپ ابھی عرس ہے سرکار مستان شاہ بابا کا، انشاءاللہ حضور غوث پاک کے گنبد شریف کا مجھے ایک ٹائل سے ملا، پتھر مبارکہ بڑا موٹا ہے، تو دعا کرو کہ سرکار مستان شاہ کی مزار شریفہ پر وہ ٹائلز، موٹی ٹائلز ہے، وہ لگ جائے اور پھر ہمیشہ آپ لوگ اس کی زیارت کرتے رہیں انشاءاللہ۔ آپ کے شہر میں وہ آ گئی ہے جو نہ جانے کتنے سال تک حضور غوث پاک کے سر پر چھتری بن کر کے موجود تھی، سبحان اللہ۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جیسے مجھے وہ نعمت ملی تو میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا میں اسے مستان شاہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ آپ سب کے بڑے احسانات ہیں، آپ سب کی بڑی محبتیں ہیں، دعا کرو اللہ ہماری
خطاؤں کو معاف فرمائے. کبھی زندگی میں کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اصغر رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. فیض اگر منوری فیض دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی ایک نعت شریف میں ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے سماعت کروں اپنے بھائی کی اجازت کے بعد. انشاءاللہ اس کے بعد میرے دوست کی نظامت میں جو مبارک مجلس کی زلفیں دراز ہوں گی ہم اس کے اسیر ہوں گے. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا. اصغر رضا بھائی سے شہر الہ آباد سے ان کا تعلق ہے لیکن بڑی طویل مسافت تک کرتے ہیں اور جلسوں مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،